انکریج کرنا کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں، وہ پرائیورٹی عمران خان نیازی صاحب کی حکومت کی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ماضی میں تو نیب سیاستدانوں کے خلاف کارروائی کرتا تھا، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف کارروائی کرتا تھا۔ اب لگتا ہے عمران خان صاحب نے نیا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ادارے جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں لیکن ان کا تعلق چونکہ سندھ حکومت سے ہے، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سے ہے، تو ان کو بھی اب اپنے ریڈار پہ رکھنا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑا افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے اداروں کو جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ان مشکل حالات میں پیشنٹس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا شرمناک ہے، اور اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہوں گا NICVD کے حوالے سے۔ NICVD وفاقی حکومت کا ہسپتال تھا جو کہ آج سے تقریباً 60 سال قبل اسٹیبلش کیا گیا کراچی شہر میں، اور ان 60 سالوں میں NICVD کا ایک نام جو ملک بھر میں، دنیا بھر میں اسٹیبلش ہوا، وہ 2010-2011 کے بعد ہوا، جب NICVD کو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سندھ حکومت کے کنٹرول میں کر دیا گیا۔ سندھ حکومت نے سب سے پہلے NICVD کو کرنے کا، اس کو امپروو کرنے کا ایک پروسیس سٹارٹ کیا، اور 2014-15 میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ اس انسانیت کی خدمت کو ہمیں ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے NICVD کو گرو کرنے کا، NICVD کو ایکسپینڈ کرنے کا ایک پروسیس سٹارٹ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ NICVD کراچی سے باہر نکل کے حیدرآباد میں، ٹنڈو محمد خان میں، مٹھی میں، سیون میں، خیرپور میں، نواب شاہ میں، لاڑکانہ میں، سکھر میں، اور آخر میں لیاری کے اندر اس کا 10واں سینٹر سندھ حکومت نے اسٹیبلش کیا۔ یعنی کہ ایک NICVD تھا 60 سال سے، سندھ حکومت نے 5 سالوں میں اس NICVD کے ایک ہسپتال کو 10 ہسپتالوں میں کنورٹ کیا۔ یعنی کہ سندھ بھر سے پیشنٹ کو اب کراچی آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مٹھی میں بیٹھا ہوا شخص کراچی نہیں آئے گا، سکھر میں بیٹھا ہوا شخص کراچی نہیں آئے گا، خیرپور میں بیٹھا ہوا شخص کراچی نہیں آئے گا، لاڑکانہ میں بیٹھا ہوا شخص کراچی نہیں آئے گا۔ یہ اپنے اپنے ڈویژنز میں، اپنے اپنے اضلاع میں ان کو طبی امداد دل کے حوالے سے پرووائڈ کی جائے گی، اور یہ طبی امداد جو کہ دنیا بھر میں بہت مہنگی ہے، بلکہ دنیا بھر کیا، پاکستان بھر میں، اگر آپ سندھ کا بارڈر کراس کر لیں اور آپ پنجاب، خیبر پختونخوا چلے جائیں، بلوچستان چلے جائیں، تو آپ کو NICVD کے طرز کا کوئی اور ادارہ نظر نہیں آتا۔ یہ ساری ٹریٹمنٹ انسانیت کے نام پر کی جاتی ہے۔ کون کرتا ہے؟ سندھ حکومت، سندھ کی عوام اپنے بجٹ کے ذریعے وہ پیسے فراہم کرتی ہے، اور NICVD کی مینجمنٹ، NICVD کے ڈاکٹرز، NICVD کے پیرامیڈیکل سٹاف پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ان 10 ہسپتالوں کے علاوہ سندھ بھر میں سندھ حکومت نے NICVD کے 18 چیسٹ پین یونٹ اسٹیبلش کیے۔
چیسٹ پین یونٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا بھر میں اس کا کانسیپٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ پاکستان صوبہ سندھ میں اس کی اختراع ہے. کیونکہ دل کی تکلیف آپ کو ہوتی ہے تو آپ کے لیے لمحہ بلمحہ قیمتی ہوتا ہے. کبھی کبھار کچھ منٹ جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں. ہسپتال پہنچنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. تو کراچی شہر میں کراچی کے 14 مختلف مقامات پر NICVD کے یہ چیسٹ پین یونٹ اسٹیبلش کیے گئے سڑکوں پر, تاکہ خدا نخواستہ آپ کو دل کا کوئی عارضہ ہو, تکلیف ہو, تو آپ فوری طور پر وہاں پر جائیں. آپ کا ECG ہوگا, آپ کو فوری طور پر طبی امداد دی جائے گی, اور اگر آپ کو ہسپتال منتقل کرنے کی ضرورت ہے آپ کو ہسپتال منتقل کیا جائے گا. 14 ایسے چیسٹ پین یونٹ کراچی شہر میں. یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو, سندھ حکومت کو کراچی میں دلچسپی نہیں ہے. 14 چیسٹ پین یونٹ کراچی شہر میں, اور 4 اور چیسٹ پین یونٹ بدین میں, عمر کوٹ میں, میرپور خاص میں, گھوٹکی میں سندھ حکومت نے اسٹیبلش کیے تاکہ لوگوں کو یہ کارڈیک کیئر مل سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ NICVD کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی. NICVD سندھ حکومت کا NICVD, لیکن پذیرائی میرے پاکستان کو ملی, پاکستانی قوم کو ملی, کہ پاکستان کے ایک ہسپتال کو انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پر اکنالج کیا جاتا ہے. اس ہسپتال کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سب سے بڑا کارڈیک ہیلتھ کیئر کا ادارہ قرار دیا جاتا ہے بین الاقوامی سطح پر. دنیا میں پرائمری اینجیوپلاسٹی, بنیادی اینجیوپلاسٹی جو ہوتی ہے, اس کا سب سے بڑا مرکز NICVD کو قرار دیا گیا ہے. ایسا کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی جو کہ فری اتنی مہنگی ادویات ٹریٹمنٹ آپ کو کوئی کر رہا. اور یہ الحمدللہ صوبہ سندھ کے اندر سرکاری سطح پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کی حکومت, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کی حکومت, آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی حکومت, اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی حکومت انسانیت کی خدمت کر رہی ہے. میں آپ کے سامنے حقائق پر مبنی بات کرنا چاہوں گا, آپ کو نمبر دینا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ کس طریقے سے یہ ادارہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. میں آپ کے سامنے نمبرز پیش کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ 2010-11 میں منتقل ہوا, اس ادارے کو ریویمپ کیا ہم نے, اور 2015 سے اس ادارے کو ایکسپینڈ کرنے کا پروسیس سٹارٹ ہوا. 2015 میں NICVD نے 6,43,557 پیشنٹس ٹریٹ کیے. 6,43,597 پیشنٹس 2015 میں مفت. 2016 میں ان پیشنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوا اور 7,29,791 پیشنٹس کو ٹریٹ کیا گیا. پھر 2017 میں یہ نمبر بڑھ کے 10,26,243 ہو گیا. 2018 میں یہ نمبر بڑھ کے 17,59,990. 2019 میں یہ نمبر بڑھ کے 22,91,733 ہو گیا. اور 2020 اگست تک 2020 کے سال 10,13,800 پیشنٹس کو NICVD میں ٹریٹ کیا گیا ہے. یہ کل ملا کے جو 5 سالوں کا میں آپ کو فگر دے رہا ہوں, 2015 سے لے کے 31 اگست 2020 تک 74,65,158 پیشنٹس ہیں جن کا مفت علاج NICVD میں ہوا ہے. 74,65,158 پیشنٹس. اس کی مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی کہ کس طریقے سے انسانی خدمت کا سفر
پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے NICVD کے ذریعے سٹارٹ کیا، اور یہ سفر انشاءاللہ تمام سازشوں کے باوجود، تمام رکاوٹوں کے باوجود جاری و ساری رہے گا۔ جتنی سپورٹ اس ادارے کو، اس کے ڈاکٹرز کو، اس کے سٹاف کو سندھ گورنمنٹ کر سکتی ہے، سندھ گورنمنٹ کرے گی، اور انشاءاللہ آنے والا وقت بلاول بھٹو زرداری کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے۔ اس NICVD کو تو ہم ملک کے ہر حصے میں انشاءاللہ ایکسپینڈ کریں گے، پاکستان کے ہر حصے میں ہم لوگوں کو لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ وہ یوں کہ آج بھی NICVD میں پاکستان بھر سے پیشنٹس آتے ہیں، پاکستان بھر سے پیشنٹس آتے ہیں، اور میں آج وہ بھی آپ کو نمبر دیتا ہوں۔ سال 2019، ایک سال کا میں آپ کو فگر کوٹ کراؤں، یہ NICVD میں 5329 پیشنٹس آئے اور مفت علاج سے مستفید ہوئے، 5329 پیشنٹس۔ بلوچستان سے 1,18,444 پیشنٹس آئے، 1,18,444 پیشنٹس آئے۔ گلگت بلتستان سے 3,776 پیشنٹس آئے، 3,776 پیشنٹس۔ ہمارا تو انشاءاللہ امید ہے کہ گلگت بلتستان میں جو حالیہ انتخابات ہیں اس میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی، اور اس NICVD کا صوبائی سندھ کے بعد جو پہلا سینٹر انشاءاللہ اسٹیبلش کرے گی وہ ہم گلگت بلتستان میں انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے، تاکہ ہمارے بھائی بہن گلگت بلتستان سے ان کو کراچی آنے کی ضرورت نہ ہو، ان کو ان کے ایریا میں وہ ٹریٹمنٹ ملے۔ خیبر پختونخوا، جہاں پر ماشاءاللہ فرشتے حکومت کرتے ہیں، وہاں سے 24,123 پیشنٹس آئے ہیں، 24,123 پیشنٹ۔ مجھے کہیں گے یہ لوگ تو میں ایڈریس کے ساتھ NIC کے ساتھ ان کی تفصیلات دے دوں گا۔ دودھ و شہد کی نہریں بہا دی ہیں انہوں نے وہاں پہ، لیکن لوگ آتے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے NICVD میں علاج کرانے کے لیے۔ اور پنجاب سے 41,534 پیشنٹس ہیں جو کہ 2019 میں ٹریٹمنٹ کے لیے NICVD آئے تھے، یعنی کہ 2019 میں میں نے آپ کو جو فگر کوٹ کیا تھا، 22,91,000 پیشنٹس کو NICVD نے ٹریٹ کیا تھا۔ 1,93,000 پیشنٹس پاکستان کے باقی حصوں سے آئے تھے۔ یہ شو کرتا ہے، یہ بیرومیٹر ہے کہ کس طریقے سے ملک بھر سے پیشنٹس اپنے ایریا کی ہیلتھ فیسلٹی میں مطمئن نہیں ہیں، ان کو اطمینان نہیں ہے، وہ آتے صوبائی سندھ ہے اور اس علاج سے مستفید ہوتے ہیں۔ لیکن تمام چیزوں کے باوجود نیازی کا اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ نظریں جماتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے NICVD کے اوپر۔ نیب کو ہے تو ان لوگوں کے خلاف کیوں نہیں کرتا جنہوں نے اس ملک میں، اس قوم کو اربوں روپے کا چینی اسکینڈل میں ٹیکہ لگایا۔ نیب کو انکوائری کرنی ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے، چھاپے مارنے ہیں، تو نیب کو جن لوگوں نے گندم کا بحران کریٹ کیا اس ملک کے اندر، ان کے اوپر چھاپے کیوں نہیں مارتے؟ چینی پچھلے 2 سالوں میں 55 روپے کلو سے 110 روپے کلو ہو گئی، نیب کی کوئی کارروائی نظر نہیں آتی۔ آٹا اس وقت ملک بھر میں ناپید ہو چکا ہے، کوئی کارروائی نظر نہیں آتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 میں جب حکومت ٹیک اوور کی تھی تو پاکستان آٹا، گندم امپورٹ کرتا تھا۔ وہی پاکستان کی حکومت میں، پیپلز پارٹی کی حکومت میں اچھی پالیسیز کی وجہ سے آٹے کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا، چینی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا، اور ان نالائکوں کی حکومت آنے کے بعد
پاکستان ایکسپورٹ شوگر ایکسپورٹنگ کنٹری سے ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری سے شوگر امپورٹنگ کنٹری, ویٹ امپورٹنگ کنٹری بن گیا. اس کے اوپر نیب کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے. اربوں روپے ان مافیاز نے کما لیے ہیں, اس کے اوپر نیب کوئی کارروائی نہیں کرتی. وزیر اعظم کی اجازت سے, وزیر اعظم کی رضامندی سے وفاقی حکومت چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کرتی ہے. وزیر اعظم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی, لیکن ہاں ڈاکٹر سے پوچھ گچھ کرنی ضروری ہے کہ تم انجیکشن کتنے کا لگا, صحیح کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. یہ نیب کا کام ہے, اسپتالوں کو دیکھے گا. وہ اسپتال, وہ ڈاکٹرز, وہ پیرامیڈیکل سٹاف جو کہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں برائے مہربانی چیئرمین نیب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ایکچولی عوام کا استحصال کر رہے ہیں, جو لوگ بار بار نوٹس لے کے پاکستان کی عوام کی چیخیں نکالتے ہیں, اپنے منہ پہ یوں ہاتھ کر کے عوام کی چیخیں نکالتے ہیں, ان کا نوٹس لے, ان کی کارروائیوں کو دیکھے. اس وقت جو مہنگائی پاکستان میں ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس وقت جو بے روزگاری ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس وقت جو پاکستان کی معیشت کا انہوں نے حال کیا ہے وہ اتنا ہی برا ہے جو عمران خان صاحب نے اردو زبان کے ساتھ کیا ہے. معاشیت تو نوٹس لینا ہے تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر نوٹس لیں. نوٹس لینا ہے تو عوام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا نوٹس لیں, جو لوگ زیادتی کر رہے ہیں ان کا نوٹس لیں, ان لوگوں کا جو کہ خدمت کر رہے ہیں, خدمت پر بلیو کرتے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کی کارروائی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم دنیا بھر میں پاکستان کے حوالے سے ایک غلط میسج دے رہے ہیں, اور ہم ان بہادر لوگوں کو جو کہ انسانیت کی ان مشکل حالات میں خدمت کرتے ہیں ہم ان کو انکریج کرنے کے بجائے ڈسکریج کر رہے ہیں. بہت شکریہ. سر یہ بتائیے کہ کل وزیر اعظم پاکستان یہ کر کے آپ کے پاس کل وزیر اعظم پاکستان نے گلگت میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی پہلے میں اس معاشیت کو دیکھ رہا ہوں اور اب میں امن امان یعنی قانون کی حکمرانی کو دیکھوں گا. تو کیا دل کے وارڈ پر نیب بھیجنا قانون کی حکمرانی کی تلقین کرتا ہے؟ اب پتہ نہیں معاشیت ہوتا کیا ہے, مطلب معاشی پلان ہوتا ہے یا معیشت ہوتی ہے. یہ معاشیات جو نئی ایک انہوں نے اردو اصطلاح میں میں سمجھتا ہوں شبلی فراز صاحب کو وزیر اعظم صاحب سے بات کر کے کچھ اردو کے اوپر ٹیوٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ان کی اکنامکس ٹیم کے اوپر بھی ٹیوٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے. میں بڑا کلیئر ہوں, جب جب وزیر اعظم نے کسی چیز کا نوٹس لیا ہے اس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا ہے. جب انہوں نے یوں کیا عوام کی چیخیں نکل گئیں. تو میں تو یہ بنتی کروں گا کہ بھائی یہ کرنا چھوڑ دیں, نوٹس لینا چھوڑ دیں. آپ بڑے ہینڈسم وزیر اعظم ہیں, کپتان ہیں, بس آپ کریں, آپ کچھ نہ کریں, کیونکہ آپ کے نوٹس سے بہت پریشانیوں میں غریب عوام کا اضافہ ہو جاتا ہے. جی اچھا یہ بتائیے کہ وفاقی حکومت میں اسپیشل اسسٹنٹس کی بھرمار ہے. ایسے اسپیشل اسسٹنٹ جن کے بارے میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں آپ لوگ خود میڈیا پر بار بار خبریں نشر کرتے ہیں, اس کے اوپر تو کوئی نوٹس نہیں لیتا, اس کے اوپر تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہ وہ وفاقی کابینہ ہے جس نے پاکستان کو ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری سے ویٹ امپورٹنگ کنٹری میں کنورٹ کر دیا,
ان کو شرم آنی چاہیے. ان کا وفاقی وزیر ٹویٹ کرتا ہے کہ یہ دیکھو جہاز آ گیا. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اس کے اوپر کوئی کارروائی کریں تو میں کہوں گا چلیں ٹھیک ہے. اگر کوئی بے ضابطگی ہے اگر ہے تو میرے خیال میں NICVT کی انکوائری تو 2016-17 سے کر رہے ہیں یہ لوگ. 4 سالوں میں بہت ساری چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی. اگر بے ضابطگی ہے تو چھاپا مارنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ کو انکوائری کرنی ہے, انویسٹیگیشن کرنی ہے, کریں جی. جس بندے کا تعلق سندھ حکومت سے ہوگا, جس بندے کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا, اس کی انکوائری انویسٹیگیشن تو ہوگی. یہ انیویٹیبل ہے کیونکہ یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے. لیکن عزت و احترام کے ساتھ انکوائری کریں نا. ایک ہسپتال ہے, وہاں پہ ہزاروں مریض ہیں, آپ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں؟ تو میرا اعتراض انکوائری انویسٹیگیشن پہ نہیں ہے, میرا طرز عمل پر ہے. میں کہتا ہوں ریڈ کرنا غیر مناسب چیز ہے. اگر ناجائز بیٹھ مجھے شواہد لا دیں. میری جو اطلاع ہے کہ ابھی تک ان کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی. اگر اب لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایکسٹینشن کسی کی بنتی ہے تو ایسے ڈائریکٹرز کی بنتی ہے جو کہ کام کر رہے ہیں. 2015 سے میں نے جو آپ کو فگرز دیے ہیں یہ آپ خود چیک کریں نا, آپ خود مانتے ہیں. تو ایک طرف آپ خود اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یار NICVT کام بڑا اچھا کر رہا ہے, اور جس شخص کے انڈر کام کرے, جس انتظامیہ کے انڈر کام کرے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس پہ ہمارے اعتراضات ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں آپ کو بیلنس بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے خدمت کی ہے, انسانیت کی خدمت کی ہے, ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. یہ کر کے خان صاحب مدینہ کی ریاست کا ذکر اکثر کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں ایران جیسے انقلاب کی ضرورت ہے. اب انہوں نے نئی بات کر دی ہے کہ چین کا نظام جو ہے وہ پاکستان میں لانا چاہتا ہوں. تو کیا آپ لوگ ساتھ دیں گے ان کا؟ چین سے مجھے یاد آیا, چینی تو اس قوم کو دے دیں. وہ چینی اگر قوم کو دے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں لوگ یہ نظام کی اتنی زیادہ بات نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو اب باتوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. کبھی وہ مدینہ کی ریاست, کبھی ایران, کبھی چین, کبھی قبر, یہ ان سے کوئی مسائل حل نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی منتظر ہے ان 1 کروڑ نوکریوں کا, ان 50 لاکھ گھروں کا, اس معاشی استحکام کا جس کا وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا. وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ IMF نہیں جائیں گے, قرضے نہیں لیں گے. جس طریقے سے پچھلے 2-2.25 سال میں انہوں نے قرض لینے کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کی مثال کوئی اور نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو اپنے نوٹس لینے پر اب نوٹس لینے کی ضرورت ہے. جتنا کم نوٹس لیں گے وہ اتنا بہتر ہے. جی بیرسٹر صاحب, گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے بھی ایک بیان آیا جس میں انہوں نے طالبان کے حوالے سے دھمکی دی نون لیگی کارکنان کو. اس سے پہلے محترمہ بھی ان کا نام جو ہے وہ نامینیٹ کر چکی تھی کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو گزشتہ روز وزیر اعظم نے بھی تقریر کی گلگت پہ, اور انہوں نے بھی وہاں پہ ایک دھمکی لگائی کہ ٹانگیں ابھی کانپیں گے پسینے. کیا اچھا, وزیر اعظم نے چونکہ نوٹس لیا ہے اور بات کی ہے تو ٹانگیں تو عوام کی کانپ رہی ہیں اس وقت, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ نوٹس لیتے ہیں تو ٹانگیں کانپتی ہیں, لیکن وہ ایک عام آدمی کی, غریب آدمی کی ٹانگیں کانپتی ہیں. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے, بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے. یہ حکومت صرف اور صرف بات کرنے پر بلیو کرتی ہے اور کوئی اور چیز نہیں, کام کرنے کا تو ان کو نہ شوق ہے نہ ان کی اہلیت ہے. وفاقی وزیر داخلہ نے جو بات کی میں سمجھتا ہوں شرمناک بات ہے. اگر منسٹر فار انٹیریئر اس طرح کی بات کرے گا قابل افسوس ہے. میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو دھمکیوں سے نکل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو بھی ان کو الزام لگانے کا موقع نہیں ملے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ وفاقی حکومت کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے, اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور کم سے کم بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جتنی زیادہ یہ بات کرتے ہیں اتنے زیادہ یہ لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں. میں آ رہا ہوں جی امتیاز میں پہلے آپ دیکھ رہے ہیں انڈین چینلز میں کیا ہو رہا ہے, تو اس طرح سے نون لیگ کو قیادت کو یا نوٹس نہیں لینا چاہیے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ان کیمرہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو راز رکھنا ہوتا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزیں جو کہ ریاست پاکستان سے پرٹین کرتی ہیں ان کو اگر ان کانفیڈنس آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو شیئر کرنے کی جو چیز ان کیمرہ ہے وہ ان کیمرہ رہنی چاہیے. غلط ہے اور پیپلز پارٹی نے کبھی اس طرح کی چیز کو سپورٹ نہیں کیا, کبھی اس طرح کی چیز کے بارے میں بات نہیں کی. میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے کوئی بات ان کانفیڈنس کہی ہے, ان کیمرہ کہی ہے, اگر وہ کانفیڈینشیل بات ہے اس کو کانفیڈینشیل رہنا چاہیے. جی میرے خیال میں عمران خان صاحب اگر ضلع کا درجہ دے دے تو شاید نیکسٹ ڈے سارے مسئلے حل ہو جاتے. مطلب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ضلع کا درجہ اسی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے دیا اور ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ کیوں ضلع کا درجہ دے رہے ہیں, اور جب نوٹیفائی کر دیا گیا تو اب تنقید اس بات پہ ہو رہی کہ آپ نے مسائل حل نہیں کیے. بھائی ٹائم لگتا ہے چیزوں کو کرنے میں, چیزوں کو مینیج کرنے میں. آپ نے کہا گیس وہاں نہیں مل رہی تو گیس دینا تو سوئی سدن گیس کمپنی کا کام ہے. سوئی سدن گیس کمپنی تو ماشاءاللہ عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت کے انڈر کام کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا آپ کے سوالات کو بھی آپ کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. کیماڑی ضلع کو درجہ دینے کا مقصد اس بات کو شو کرتا ہے کہ کیماڑی کے اندر مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, جن کو حل کرنے کے لیے اس نئے ضلع کو کریٹ کیا گیا تاکہ اس کی عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے زیادہ بہتر انداز سے کام ہو سکے. جی آپ نے ذکر کیا وفاقی حکومت کو سندھ کی جو صحت عامہ کی سہولیات ہیں, پی ٹی کی گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں صحت انصاف کارڈ کا اجرا کر رہی ہے اور پورے صوبے کے عوام کے لیے کر رہی ہے. سندھ میں ایسا کوئی پلان ہے؟ دوسرا, ان کیمرہ بریفنگ کی بات ہوئی, آئی جی صاحب کا معاملہ ان کیمرہ بریفنگ میں تھا, وہ کہاں تک پہنچا جو انکوائری ہونی تھی؟ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ جو ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوتی ہیں اس کی تفصیلات شیئر کرنا غیر مناسب ہوتا ہے, اور چونکہ آئی جی صاحب کے حوالے سے اس انسیڈنٹ کے حوالے سے جو وزراء کی تفتیشی کمیٹی ہے وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز کر رہی ہے, اس لیے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. جب اس کی رپورٹ فائنلائز ہو جائے گی, اس کی فائنڈنگز کو پروونشل گورنمنٹ کے سامنے سبمٹ کر دیا جائے گا, پروونشل گورنمنٹ مناسب سمجھے گی تو اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا میں کل کے اعلان سے پہلے تک مفت علاج نہیں کیا جا رہا تھا. ہمارے سرکاری اسپتالوں میں تو مفت علاج ہوتا ہے اور مفت علاج ہم کر رہے ہیں, اور این آئی سی وی ڈی اس کی بہترین مثال ہے, گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اس کی بہترین مثال ہے, جے پی ایم سی اس کی بہترین مثال ہے, این آئی سی ایچ اس کی بہترین مثال ہے, آپتھمالوجی سینٹر ہمارا حیدرآباد کا اس کی بہترین مثال ہے. تو ہم تو یہ تمام کام کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا والے 7 سال بعد اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے اسپتالوں میں عام آدمی سے لگتا ہے اخراجات لیے جاتے ہیں, پیسے لیے جاتے ہیں, ادویات کے پیمنٹ لی جاتی ہے. الحمدللہ صوبہ سندھ کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی جاتی. جی میں سمجھتا ہوں بڑی انفارچونیٹ چیز تھی یہ جو بچی کے ساتھ واقعہ ہوا. یہ جیسے ہی سندھ حکومت کے نوٹس میں اس معاملے کو لایا گیا, فوری طور پر سندھ حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی جس کے تحت ہم نے اجازت مانگی عدالت سے کہ اس بچی کو فوری طور پر شیلٹر ہوم میں یا دارالعلوم میں شفٹ کیا جائے جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی اس کی عمر کے حوالے سے. چونکہ کچھ لوگ یہ کلیم کریں کہ اس کی عمر 18 سال ہے, لیکن نادرا کے جو ڈاکیومنٹ سندھ حکومت نے اور پولیس نے نکلوائے اس کے بقول اس بچی کی عمر 13 سال ہے. آج سندھ حکومت نے درخواست دائر کی تھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر جس کے اندر اس بچی کا نادرا سے ایشو کیا ہوا بے فارم برتھ سرٹیفکیٹ اور اس کا اسکول کا سرٹیفکیٹ ہم نے جمع کرایا. اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ہماری درخواست کے اوپر سندھ ہائی کورٹ کہ اس بچی کو فوری طور پر لوکیٹ کر کے دارالعلوم میں شفٹ کیا جائے. سندھ کے اندر یہ بڑا کلیئر کٹ قانون موجود ہے کہ 18 سال سے کم عمر کسی بھی بچے یا بچی کی شادی نہیں ہو سکتی. تو معاملہ یہ عدالت میں سب جوڈس ہے. اس عدالتی فیصلے کے بعد اس بچی کو انشاءاللہ دارالعلوم شفٹ کر دیا جائے گا, اور عدالت اس کی عمر کے حوالے سے جب فیصلہ کر دے گی تو اس کا اگر نکاح اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر در حقیقت 13 سال ہے
تو پھر سندھ کے قانون کے بقول اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اور اس کے نکاح کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا. جی دارالعمان کو شفٹ کر دیا جائے گا. او سوری دارالعمان شیلٹر ہوم. اس پہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, ہمارے جو وزیر ہیں مائنز اینڈ منرل کے, انہوں نے بھی کہا ہے. میں ایک بار پھر آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ کارونجر کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ غلط ہے, بے بنیاد ہے. کوئی لیز دینے کا فیصلہ سندھ حکومت نے نہیں کیا ہے. اس طرح کی کوئی تجویز بھی اس وقت سندھ حکومت کے اندر زیر غور نہیں ہے. ابھی تک میں سمجھتا ہوں انہوں نے چھٹیوں کو خود درخواست کو وڈرا کیا تھا, چونکہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس معاملے کا نوٹس لیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ریکویسٹ پہ, اور ان کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کو سامنے آنا ہے. تو میرے خیال میں 2-4 روز میں وہ چیز سامنے آ جائے گی, اس کے بعد فیصلہ کر لیا جائے گا. بجلی وفاقی حکومت مہنگی کرتی ہے, گیس وفاقی حکومت مہنگی کرتی ہے, ڈیزل وفاقی حکومت, مٹی کا تیل وفاقی حکومت, فرٹیلائزر وفاقی حکومت, اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ قیمتوں کو کنٹرول کریں. جب تک یہ اپنی نالائکی ختم نہیں کریں گے اور یہ جو بے دریغ را مٹیریل کی قیمتوں میں یہ لوگ اضافہ کرتے ہیں تو اینڈ پروڈکٹ تو نیچرلی پھر مہنگی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو ساری بیسک پرائسز ہیں ان کو صحیح معنوں میں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو گندم کے آپ نے بات کی, یہ کسان اس ملک کو چلاتے ہیں. اس ملک کی 70% آبادی جو ہے نا وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے. تو آپ 70% آبادی کا بھلا کریں, اور جب اس کا بھلا ہوگا تو پوری قوم کا بھلا ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اگر آپ کے کسان کا پیٹ بھرا ہوگا تو کسان کاشت صحیح طریقے سے کرے گا, اور جب کاشت صحیح طریقے سے ہوگی تو آپ کو پھر رشیا سے, یوکرین سے یا کسی اور ملک سے گندم منگوانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو کاش ان کو ہمارے حکمرانوں کو یہ خیال پہلے آیا ہوتا تو شاید یہ پریشانی پاکستانی قوم کو اس وقت لاحق نہیں ہوتی. آخری کوشچن. وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں اور وہ بس شاہی فرمان اپنا ایشو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے کہ کس طریقے سے الیکشنز کے دوران وزیر اعظم پاکستان وہاں پر موجود ہیں اور اس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں. وفاقی وزراء وہاں پر موجود ہیں, اور ایک وفاقی وزیر کا میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا کہ جتنے ووٹوں کی لیڈ ہوگی اتنے کروڑ روپے وفاقی حکومت وہاں لگائے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو کلیئر کٹ پری پول ریگنگ ہے جو کہ وفاقی حکومت اور وفاقی مشینری گلگت بلتستان میں لگا رہی ہے. الیکشن کمیشن کو اس کو نوٹس لینا چاہیے اور فوری طور پر ان چیزوں کو روکنا چاہیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.